گھروں میں دعائیں ہونے لگی کہ اے اللہ جو جس کو ماننے والا ہے، اے اللہ اس کو ہمارے سروں پر نہ گرنے دے، ہمارے سروں سے بچا لے۔ میں وہ کہاں گرا، کس خطے میں گرا مجھے نہیں معلوم، لیکن اتنا ضرور میں بتا دوں کہ جب 80 ٹن کا اسکائی لیب کنٹرول چھوڑ دیتا ہے تو اس کا ڈر پوری دنیا کے ہر انسان کے اندر محسوس ہوتا ہے، اور انسان یہ سوچنے لگتا ہے کہ کہیں یہ میرے سر پر ہی نہ گر جائے، میرے اوپر ہی نہ گر جائے۔ ایک چھوٹے سے اسکائی لیب جس کا وزن 80 ٹن ہے، آپ اس سے اتنا ڈر رہے ہیں کہ میرے اوپر نہ گر جائے۔ یہ دنیا نے دیکھا، اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ جہنم کا تو ایک سانپ اتنا خطرناک ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں چھوڑ دے تو وہ ایک پھنکار مار دے ایسے۔ جہنم کا ایک سانپ اگر دنیا میں بھیج دیا جائے اور ایک بار وہ ایسے کر دے بس، تو اس کے منہ سے نکلنے والی ایک پھنکار کی وجہ سے، ایک پھنکار سے پوری دنیا میں جتنی بھی کچی زمین ہے، کھیتی ہے اور جہاں اناج پیدا ہوتا ہے، اس کے ایک پھنکار سے پھر پوری دنیا کے اندر کبھی غلہ پیدا نہ ہو، کبھی اناج پیدا نہ ہو، اس کی ایک پھنکار سے ساری کی ساری زمین جل کر راکھ ہو جائے اور پھر اناج پیدا کرنے کے لائق نہ رہے۔ مسند احمد کی روایت ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا جہنم میں اگر کسی کو ایک لمحے کے لیے ڈال دیا جائے، ایک لمحہ کتنا ہوتا ہے؟ آنکھ بند کرو اور کھولو، اس کا 10واں حصہ، اب کتنا کم ہوگا آپ اندازہ لگا لیجئے۔ ایک لمحہ، دیکھیے میں آنکھ بند کر کے کھول رہا ہوں، پتا نہیں کیا ہے، سنیے ایک لمحہ ایسے، بس آنکھ بند کر رہا ہوں، کھول دیا، یہ کیا ہوا؟ ایک لمحہ۔ اس کا بھی 10واں حصہ آپ کریے تو کتنی دیر ہوگی؟ اتنی دیر کے لیے آنکھ بند کی اور کھول دی، یہ تو بہت زیادہ ہو گیا۔ اس کا بھی 10واں حصہ، 10 حصے کرنے کے بعد ایک حصہ، اتنی دیر کے لیے کسی کو جہنم میں ڈال کر نکال دیا جائے، اور اللہ کے نبی فرماتے اس آدمی کو اگر مدینے میں لا کر کھڑا کر دیا جائے تو اتنی دیر کے لیے جہنم میں جل کر آنے والا آدمی باہر کی طرف جب سانس لے گا، ایسے باہر کی طرف جب سانس لے گا تو اس کی سانس کی گرمی سے پورا مدینہ جل کر راکھ ہو جائے۔ اس سے آج کون ڈر رہا ہے؟ ایک اسکائی لیب کی فکر تو اتنی زیادہ ہے۔ ہم دوڑ رہے ہیں بس دنیا کی طرف، ملے یہ دنیا، دوڑ رہے ہیں ہم، پیسہ پیسہ ہائے پیسہ، جس طریقے سے بھی آئے پیسہ۔ اس دنیا نے ہمیں میرے بھائیوں کتا جیسا انسان بنا دیا، کتا بنا دیا ہے۔ ایک بیل پڑا ہوا ہے مرا ہوا، گاؤں میں آپ کے ایک بیل مر گیا، مرے ہوئے بیل کا گوشت کھانے کے لیے کتا آ گیا، کتا اس بیل کو نوچ رہا ہے، کھا رہا ہے، اس مرے ہوئے بیل کی بدبو دوسرا کتا سونگتا ہے، وہ بھی آ جاتا ہے۔ مرے ہوئے بیل کو کھانے کے لیے جب یہ کتا آتا ہے تو پہلا کتا بھونک بھونک کر، آنکھیں دکھا دکھا کر دوسرے کتے کو بھگا رہا ہے، یہاں تک کہ اس کو بھگا دیتا ہے۔ یہ کتا کتنا گوشت کھا لے گا؟ 2 کلو، 3 کلو، 4 کلو، زیادہ سے زیادہ 5 کلو، لیکن یہاں تو 3 کنٹل ہے۔ لیکن کتے کی صفت یہ ہے کہ برباد ہوتا ہو جائے لیکن ہم دوسرے کو نہیں کھانے دیں گے۔ آج یہی صفت ہمارے اور آپ کے اندر آ گئی ہے۔ لاٹری میں 3-5 لاکھ جیت گئے، اب دوسرے کو نہیں کھانے دیں گے، ہم ہی کھائیں گے۔ IPL میں دوسرے کو کنگال کر دیا، ہمارے پاس پیسہ آ گیا، جوا جیت کر ہم کھائیں گے، کسی کو نہیں۔ حرام کھاؤ گے اولادیں جوتے ماریں گی تمہیں۔ بعد میں آؤ گے مولانا کے پاس، مولانا صاحب میری اولاد میرا کہنا نہیں مانتی ہے، مولانا صاحب دعا بتائیں گے، دعا قبول نہیں ہوگی کیونکہ حرام مال کھانے والے کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ پنڈت مرنے سے پہلے اپنے بیٹے سے کہتا ہے، ہائے میرے بیٹے، ہائے میرے پتر، ان کہیں پڑھ لینا،
مرنے سے پہلے یہ ورڈ پڑھ لینا، لا الہ ہرن پاپن. جب تو لا الہ پڑھ لے گا تو تیرے پاپ ہرن ہو جائیں گے. لا الہ ہرن پاپن الا اللہ پرم پدم. لا الہ الا اللہ پڑھ لینا، تیرے سارے پاپ مٹ جائیں گے، تیرے سارے پاپ ختم ہو جائیں گے. اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ. اسلام لے آؤ. کلمہ پڑھ کر جب کوئی غیر مسلم اسلام لاتا ہے تو کیا کہا اللہ کے نبی نے؟ جب تم کلمہ پڑھو گے، اسلام لاؤ گے، تو اسلام لانے سے پہلے تم نے جتنے بھی گناہ کیے ہیں وہ سارے کے سارے گناہ تمہارے معاف کر دیے جائیں گے. شرط یہ ہے کہ صدق دل سے اسلام قبول کرو. ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ. یہاں نظر ڈالیے آپ اور دیکھتے جائیے، ہندو دھرم کا بھی یہی کلمہ ہے، لا الہ ہرنے پاپن الا اللہ پرم پدم. لا الہ الا اللہ پڑھ لو، تمہارے سارے پاپ ہرن ہو جائیں گے، سارے پاپ مٹ جائیں گے، سارے گناہ تمہارے ختم ہو جائیں گے. تو ہم جو چاہن سورگ تو جپے نام محمدم. اور اگر تم سورگ چاہتے ہو، پیراڈائز چاہتے ہو، جنت چاہتے ہو، اگر تم جنت چاہتے ہو، پیراڈائز میں جانا چاہتے ہو، سورگ چاہتے ہو، تو محمد الرسول اللہ کے راستے پر چلنے والے بن جاؤ. تو جپے نام محمدم، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں پر چلنے والے، آپ کے اطاعت و فرما برداری کرنے والے بن جاؤ. محمد صاحب کی بات مان کر اس پر عمل کرنے والے بن جاؤ. یہ ہندو بھائیوں کا بھی کلمہ ہے، اور وہ تو آپ نے 50 بار سنا ہوگا، ایکم برہما دتیہ ناستے نناستے کنچن. اس کو میں بول نہیں رہا ہوں کیونکہ 50 بار آپ سن چکے ہوں گے. ایک ہی برہما ہے، اس برہانڈ کا رچیتا اور رچنا کار ایک ہی ہے، دوسرا نہیں ہے، بالکل نہیں ہے ہی نہیں، قطعی نہیں. یہ ساری چیزیں ہمیں بتلا رہی ہیں کہ زندگی جس نے دی ہے وہ ہم سے کیا چاہتا ہے، زندگی کو کس کے اصولوں پر ہمیں چلانا چاہیے. اگر ہم زندگی اپنے منمانے طریقے سے چلا رہے ہیں. ابھی میں کل کلیا چک میں سلطان گنج میں پروگرام تھا، وہاں لوگوں نے بتایا مجھے، اور وہاں تقریر ہوئی. کہا مولوی صاحب یہاں لوگ آئی پی ایل پر سٹا بہت لگاتے ہیں. یہاں ہوتا ہے نہیں ہوتا میں نہیں جانتا ہوں، یہ ہماری زندگی کا حال ہے. یہ مسلمان ہے جو اپنے منمانی طریقے سے زندگی گزارے گا. ابھی آئی پی ایل کا میچ ہوگا، ایک ایک بال پر پیسہ لگے گا، ایک ایک اوور پر پیسہ لگے گا، ایک ایک ٹیم پر پیسہ لگے گا. ایک دن میں یا تو امیر ہو رہے ہیں یا ایک دن میں پوری طریقے سے فرنیچر ہو رہے ہیں. کیا اسی طریقے سے زندگی گزارنے کے اصول بتائے تھے؟ آپ کے علاقے میں تو خیر ہمیں نظر نہیں آیا، آپ ہم سے زیادہ جانتے ہوں گے، لیکن کلیا چک چورنگی پر چلے جائیے، چوراہے پر، تو آپ کو مسلمان لوگ جو رات میں ہماری تقریریں سنتے ہیں، دن میں آپ انہی کو دیکھو کہ وہ لاٹری کے ٹکٹ بیچتے ہوئے اسی چوراہے پر آپ کو ملیں گے. یہ زندگی ہم کس کے اصولوں پر ہم چلا رہے ہیں؟ سود اور بیاج کے کاروباری ہمیں کہاں نہیں ملیں گے؟ یہ کیا ہے؟ یہ ایک غریب آدمی ہمارے پاس آتا ہے، صاحب کچھ محنت کرنا چاہتے ہیں، ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے، ہماری کچھ مدد کر دو. آپ نے کہا 5% بیاج پر، ٹھیک ہے میں تمہیں 1000 روپیہ دے رہا ہوں، 1 مہینے پر ہم 5% بیاج لیں گے. یعنی جب آپ واپس کرو گے تو ہم کو 1050 روپے 1 مہینے میں واپس کرو گے، یا 50 روپے مہینہ ہمیں دیتے رہنا، اور جب تم ہمارا پیسہ واپس کر دو گے ہم تم سے بیاج لینا چھوڑ دیں گے. یہ کیا ہے؟ ہم نے کسی کو 1,00,000 روپیہ دیا اور ہر مہینے ہم اس سے 500 روپے 1000 روپے لے رہے ہیں، یہ سوچ کر کہ وہ ہمارے پیسوں سے کما بھی تو رہا ہے، لیکن آپ کسی کی مجبوری کا فائدہ اٹھا رہے ہیں. یہ زندگی گزارنے کے کون سے اصول ہیں اور کس نے دیے ہیں؟ ہمارے پیغمبر امام کائنات تو یہ فرماتے ہیں، سنیے، کہ درہم و ربا
یأکلہ الرجل وہو یعلم، سود اور بیاج کا 1 درہم، آپ تو ہزاروں روپے وصول کر رہے ہیں، 1 روپیہ 1 درہم بھی اگر آپ نے لیا اور اس کو کھایا، یأکلہ الرجل وہو یعلم، وہ جانتا ہے کہ یہ سود ہے، وہ جانتا ہے کہ یہ بیاج ہے، وہ جانتا ہے کہ ہم نے کسی کو 1 لاکھ روپے دیا ہے اور اس نے ہم کو یہ 500 روپے یا 1000 روپے سود کا دیا ہے، اس میں 1 روپیہ بھی اگر آپ نے جان بوجھ کر کھایا اور جانتے ہیں کہ یہ سود کا ہے، تو جانتے ہو یہ کتنا بڑا جرم ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے اشد من 66 زنیۃ، 36 مرتبہ زنا سے زیادہ سخت ہے۔ کتنی آسانی کے ساتھ ہمارے حلق کے نیچے اتر جاتا ہے یہ معاملہ، کتنی آسانی سے ہم کھا جاتے ہیں۔ امام احمد اپنی مسند کے اندر ایک حدیث نقل کرتے ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ الربا 72 حوبا، سود کے 72 درجے ہیں، 72 دروازے ہیں سود کے۔ وَأَيْسَرُهَا أَن يَنْكِحَ الرَّجُلُ أُمَّهُ، سب سے ہلکا دروازہ، سب سے قریب دروازہ، سب سے آسان دروازہ سود کا یہ ہے کہ ایک شخص اپنی ماں کے ساتھ نکاح کرتا ہے، ایک آدمی اپنی ماں کے ساتھ شادی کرتا ہے، نکاح کرتا ہے۔ آپ اور ہم سب جانتے ہیں کہ ماں کے ساتھ نکاح جائز نہیں ہے۔ مولانا جرجیز کو بلا لینا اور کہنا کہ جرجیز صاحب یہ میری ماں ہے، بڑی خوبصورت ہے، میں اس کے ساتھ شادی کروں گا۔ جرجیز صاحب قرآن کی 3 آیتیں کیا پورا قرآن پڑھ ڈالیں، اور پورا قرآن ایک بار کیا 1 لاکھ بار بھی پڑھ جائیں، تب بھی آپ کی ماں آپ کے اوپر حلال نہیں ہوگی۔ جس طرح قرآن کی آیتیں اور سارا کا سارا قرآن پڑھنے کے باوجود آپ کی ماں آپ کے اوپر حلال نہیں ہو سکتی ہے، اسی طریقے سے سود کو چاہے بسم اللہ کہہ کر کھاؤ یا پورا قرآن پڑھ کے آپ سود کا روپیہ کھائیں، وہ بھی حلال نہیں ہو سکتا ہے۔ سب سے ہلکا اور آسان دروازہ بتایا ہے کہ ایک شخص اپنی ماں کے ساتھ زنا کرتا ہے۔ اب سب سے ہلکا دروازہ یہ ہے تو 71 جو 71 دروازے اور ہیں وہ کتنے خطرناک ہوں گے۔ یہ کون زندگی گزارنے کے اصول ہم اپنی منمانی طریقے سے نہیں چلا سکتے ہیں، گزار سکتے ہیں، یہ وہی سکھائے گا اور اس کے نبی بتائیں گے۔ جس طریقے سے یہ ساری چیزیں حدیث کی کتابوں میں آپ کو ملیں گی، قرآن میں ملے گا، اسی طریقے سے دیکھیے نماز ہمارے اوپر فرض ہے۔ یہ نماز بھی دنیا میں جتنے بھی پیغمبر آئے، ہر نبی اور ہر پیغمبر کے اوپر یہ نماز فرض تھی۔ ہم اپنی مسجدوں کا جائزہ لیں، کون کہتا ہے کہ مسلمان بڑے پریشان ہیں؟ کون کہتا ہے کہ مسلمان بہت بے چین ہیں؟ کون کہتا ہے کہ مسلمان بہت زیادہ پریشانی کے عالم میں مبتلا ہیں؟ نہیں، فجر کی اذان ہمیں بتلاتی ہے کہ یہ مسلمان کتنے سکون کے ساتھ سو رہا ہے۔ فجر کی اذان کے بعد مسجدیں ہماری بتاتی ہیں کہ اس مسلمان کو کتنی آسانی کے ساتھ نیند آ رہی ہے۔ جس کو پریشانی ہوتی ہے اس کو نیند نہیں آتی ہے، جس کو بے چینی ہوتی ہے اس کو نیندیں نہیں آتی ہیں، جس کو ٹینشن ہوتا ہے اس کو نیندیں نہیں آتی ہیں۔ آپ کی نیند، آپ کا آرام سے سونا یہ بتلا رہا ہے کہ آپ کے اوپر کوئی پریشانی نہیں ہے، آپ کے اوپر کوئی مصیبت نہیں ہے۔ چاہے اتر پردیش کے اندر بے ایمانی کے ساتھ پھر سے وہی سرکار دوبارہ ریپیٹ ہو کے آ گئی ہو، لیکن اب یو پی کے اندر اگر مسلمان کہیں گے ہم بہت پریشان ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں، کیونکہ فجر کی اذان کے بعد ہماری مسجدیں بتلا رہی ہیں کہ مسلمان کتنے آرام کے ساتھ سو رہا ہے، کتنے سکون کی نیند سو رہا ہے۔ اگر اس کو بے چینی ہوتی اور پریشانی ہوتی تو مسجدوں کی طرف وہ رخ کرتا۔ قرآن تو یہ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمانوں والو جب تمہارے اوپر کوئی مصیبت آئے تو صبر اور نماز کے ذریعے تم اللہ سے مدد مانگو، صبر اور نماز کے ذریعے تم اللہ سے مدد طلب کرو۔ ہمارے اوپر اگر مصیبت آئی ہے تو ہمیں صبر کرنا چاہیے تھا اور نماز پڑھنے کے بعد اللہ سے مدد مانگنی چاہیے تھی، لیکن ہم خواب خرگوش میں مست ہیں، ہم تو سو رہے ہیں،
ہم نماز کی ہمیں مسجدوں کی کوئی فکر ہی نہیں ہے، تو آپ ہمیں بتائیے کہ ہمارے اوپر پریشانیاں کہاں ہیں، کہاں ہے ہمارے اوپر مصیبت؟ حضرت زکریا علیہ السلام کے بارے میں قرآن کہتا ہے، دیکھیے نماز سارے نبیوں پر فرض تھی اور سب نے نماز کا اہتمام کیا ہے. وَنَادَتْهُ الْمَلَائِكَةُ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ. قرآن کہہ رہا ہے فرشتوں نے آواز دی، فرشتوں نے جب پکارا تو اس وقت حضرت زکریا محراب کے اندر نماز کی حالت میں کھڑے تھے. یعنی یہ نماز زکریا علیہ السلام بھی پڑھا کرتے تھے، زکریا علیہ السلام پر بھی فرض تھی. جب فرشتوں نے پکارا، فرشتوں نے آواز دی، وَنَادَتْهُ الْمَلَائِكَةُ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ، تو حضرت زکریا علیہ السلام نماز کے اندر، محراب کے اندر نماز کی حالت میں تھے. زکریا علیہ السلام کی زندگی بتلا رہی ہے کہ زکریا علیہ السلام پر بھی نماز فرض تھی. زکریا علیہ السلام نے جس کی کفالت کی اس کا نام ہے مریم. حضرت مریم کو پال پوس کر بڑا کیا. حضرت مریم کو بھی حکم ہوتا ہے، یا مریم قنوتی لربک، آئے مریم اپنے رب کے لیے جھک جا، اپنے رب کی فرما بردار بن جا. وَسُجُودِي وَارْكَعِي مَعَ الرَّاكِعِينَ، آئے مریم اللہ کے لیے سجدہ کر، اللہ کے سامنے سر جھکا اور اسی کو رکوع کر. آئے مریم اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے سجدہ جائز نہیں. آئے مریم رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کر، سجدہ کر اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کر. وَسُجُودِي وَارْكَعِي مَعَ الرَّاكِعِينَ، سجدہ کر اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کر. یہ حضرت مریم جو ایک عورت ہیں اور ایسی پاک دامن عورت ہیں کہ جن کو اللہ رب العالمین نے ان کے نکاح شادی سے پہلے ان کو بیٹا عطا فرمایا. حضرت عیسیٰ ان کے بطن سے پیدا کیا، ان کو کسی مرد نے چھوا بھی نہیں تھا، لیکن اس عورت کو بھی اللہ رب العالمین حکم دے رہا ہے، آئے مریم اپنے رب کی فرما برداری کر، اس کی اطاعت کر. وسجودی اور سجدہ کر، وارکعی مع الراکعین اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کر. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہا جا رہا ہے، اے موسیٰ سنو، اننی انا اللہ، میں ہی اللہ ہوں، لا الہ الا انا، میرے علاوہ کوئی معبود نہیں. موسیٰ کو اللہ رب العالمین کیا کہہ رہا ہے؟ موسیٰ سنو، میں ہی اللہ ہوں، لا الہ الا انا، میرے علاوہ کوئی معبود نہیں. فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری، اے موسیٰ بس میری ہی عبادت کرو. فاعبدنی، میری ہی عبادت کرو. واقم الصلاۃ لذکری، اور میرے یاد کے لیے نماز قائم کرو. یہ موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا جا رہا ہے. ابھی ہم قرآن سے ثبوت دے رہے ہیں اور اس کے بعد میں ہندو دھرم کے اوپر آئیں گے کہ دیکھیے کرشن جی بھی نماز پڑھنے کا حکم دے رہے ہیں. واقم الصلاۃ لذکری، اور میری یاد کے لیے تم نماز قائم کرو. یہ موسیٰ علیہ السلام پر بھی اللہ رب العالمین نے نماز فرض کی. اور موسیٰ پر نماز تو ایسی فرض تھی کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی سے بار بار کہتے تھے کتنے وقت کی نماز ہے؟ 50. نہیں پڑھ پائے گی آپ کی امت، پھر جائیے کم کرائیے. پھر کہے کتنی رہ گئی؟ کہ 40. کا بھی زیادہ، اور کم کراؤ. کتنی رہ گئی؟ 30. یہ بھی زیادہ، پھر جاؤ. اب کتنی رہ گئی؟ 20. یہ بھی زیادہ، پھر جاؤ. پھر گئے کتنی رہ گئی؟ 10. یہ بھی زیادہ ہیں. اے موسیٰ کیا 10 تو ٹھیک ہے؟ نہیں نہیں، پھر جاؤ. پھر گئے کتنی رہ گئی؟ کہ 5. کب؟ پھر جاؤ. میری امت 2 وقت کی نماز نہیں پڑھ پائی، آپ کی امت 5 وقت کی کیسے پڑھے گی؟ اللہ کے نبی فرماتے اب نہیں جاؤں گا. کیوں؟ کہ اب مجھے بار بار اپنے رب کے پاس جاتے ہوئے شرم آتی. کتنی کم کراؤں؟ 50 سے 5 رہ گئیں، 10 گنا اللہ نے کم کر دی. پھر جاؤں تو کیا بالکل ختم کروا دوں؟ نہیں، اب نہیں جاؤں گا. 5 وقت کی فرض ہو گئی. تو موسیٰ علیہ السلام پر بھی نماز فرض تھی. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اوپر بھی یہ نماز فرض تھی. جب حضرت ہاجرہ کو
اور ان کے پیٹ سے پیدا ہونے والے بچے اسماعیل کو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیابو گیا وادی پہ چھوڑ دیا، غیر ذی زرع آبادی میں چھوڑ دیا، ایک بیابان جنگل میں میدان منا میں چھوڑ دیا، اور جب چلے گئے دور گئے تو فرمایا ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم لیقیموا الصلاۃ۔ اے ہمارے رب، اے ہمارے پروردگار، ہم نے اپنی ذریت کو، ہم نے اپنی اولاد کو، ہم نے اپنے بیوی اور بچے کو ایک ایسی بیابان جنگل میں چھوڑ دیا ہے جہاں ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہے، جہاں ان کا کوئی دیکھ ریکھ کرنے والا نہیں ہے سوائے تیرے۔ اے اللہ، میں نے ان کو غیر آباد، غیر مانوس جگہ پر ہم نے ان کو چھوڑ دیا ہے، بجلی نہیں ہے، پانی نہیں ہے، کھانا نہیں ہے، ایک بیابان جنگل میں ہم نے ان کو چھوڑ دیا ہے، بے آب و گیاہ وادی میں ہم نے ان کو تیرے بھروسے پر چھوڑ دیا ہے۔ اے اللہ، اس لیے یہاں چھوڑا ہے کہ ان سے آبادی بڑھے، پھلے پھولے، لیقیموا الصلاۃ، تاکہ یہاں یہ لوگ جب پڑھنے لگے اور آبادی بڑھ جائے تو نماز قائم کی جانے لگے، نماز پڑھی جانے لگے۔ ہم نے ایک ایسے بے آب و گیا جنگل میں، وادی میں چھوڑ دیا ان کو، لیقیموا الصلاۃ، تاکہ یہاں نماز قائم کی جا سکے، نماز ادا کی جا سکے۔ ابراہیم علیہ السلام پر بھی نماز فرض تھی۔ ایک دوسرے موقع پر ابراہیم علیہ السلام نے کہا رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا۔ غور کرو قرآن کی اس آیت پر، ابراہیم کیا کہہ رہے ہیں؟ اے اللہ، مجھے اور میری اولاد کو نماز کا قائم کرنے والا بنا دے۔ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، اے اللہ مجھے اور میری ذریت کو، میرے بیوی بچوں کو، میری اولاد کو مقیم الصلاۃ، نماز کا قائم کرنے والا، نماز کا پڑھنے والا بنا دے، نماز کا پڑھنے والا بنا دے۔ ربنا وتقبل دعا، اے اللہ تو ہماری اس دعا کو قبول فرما لے، اے اللہ ہمیں اور ہماری اولاد کو نمازی بنا دے، نماز کا قائم کرنے والا بنا دے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ نماز ہر نبی پر فرض تھی۔ جب مریم کے پیٹ سے عیسیٰ آئے تو لوگوں میں ہنگامہ ہو گیا، ہیں مریم نے بچہ پیدا کیا، ارے اس کی تو شادی نہیں ہوئی ہے، پھر بچہ کیسے پیدا ہو گیا؟ خرافاتی لوگ گھیر لیے، مریم بتاؤ یہ بچہ کہاں سے آیا؟ تم تو محراب میں نماز پڑھتی ہو، عبادت میں مصروف رہتی ہو، اور اتنی نیک بنتی ہو، اور پھر شادی سے پہلے بچہ؟ یعنی سب کو دکھاتی ہو، ڈھڈورا پیٹتی ہو، اور حالت یہ ہے کہ تم نے ایک ناجائز بچے کو جنم دے دیا، شادی سے پہلے یہ بچہ کہاں سے آیا؟ پہلے تو مریم خاموش رہی، جب لوگوں کے تانے وہ سن نہ سکی، بڑے بڑے کمنٹ، بڑے بڑے گندے کمنٹ بھی آتے ہیں نا، کیچڑ اچھالا جاتا ہے نا، اور یہ تو سامنے دکھ رہا ہے کہ مریم کی شادی نہیں ہوئی ہے، پھر بچہ کہاں سے؟ جب مریم اس کمنٹ کو سن نہیں سکی اور لوگوں کے باتیں اور تانے جب برداشت نہ کر سکی تو اشارہ کر دیا اس بچے سے پوچھ لو، مجھ سے کیا پوچھتے ہو، اس سے پوچھ لو کہ تیرا باپ کون ہے، وہ خود ہی بتا دے گا، جاؤ جاؤ۔ جب مریم نے اس بچے کی طرف اشارہ کیا، قرآن کیا کہتا ہے؟ جب لوگوں سے کہا اس بچے کی طرف جاؤ تو لوگوں نے کہا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، اے مریم تو مجھے اس کے پاس بھیج رہی ہے جو پالنے میں جھول رہا ہے، جو گہوارے میں کھیل رہا ہے، جو ایک چھوٹا سا بچہ ہے، وہ کیا بولے گا؟ کیف نکلم، ہم کیسے اس سے بات چیت کریں جو گہوارے میں پڑا ہوا ہے، جو پالنے کے اندر پلا ہوا ہے، جو جھول رہا ہے، جو کھیل رہا ہے، حالانکہ وہ ابھی چھوٹا سا دودھ پیتا بچہ ہے، وہ ہم سے کیسے بات کرے گا؟ ہم اس سے کیسے گفتگو کریں؟ وہ ہمیں کیا جواب دے گا؟ جواب تو تمہیں دینا ہے، تم بتاؤ کہ یہ بچہ کہاں سے آیا؟ کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، اے مریم اس بچے کے پاس کیا بھیجتی ہے؟ وہ تو پالنے میں جھول رہا ہے، وہ تو چھوٹا سا بچہ ہے، وہ ہماری بات کا کیا جواب دے گا؟
ابھی اتنا کہا ہی تھا قوم کے لوگوں نے، اتنے میں وہ بچہ یعنی عیسیٰ علیہ السلام اسی جھولے سے آواز دیتے ہیں، اسی پالنے سے، وہ گہوارے سے بولتے ہیں، انی عبداللہ اتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا۔ عیسیٰ علیہ السلام جو ابھی دودھ پیتے ہیں اپنی ماں کا، وہ بچہ جواب دے رہا، دودھ پیتا بچہ عیسیٰ وہ جواب دے رہا ہے، آئے میری قوم کے لوگوں، آئے میری ماں پر کیچڑ اچھالنے والوں، انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، میرا باپ نہیں ہے، یہ میری ماں ہے، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ وہ عطانی الکتاب، اللہ نے مجھے کتاب عطا فرمائی ہے، یعنی انجیل دی، آگے بڑے ہو کر جب نبی بنیں گے تو دے گا، عطانی الکتاب، اللہ نے مجھے کتاب عطا فرمائی، وجعلنی نبیا، اور اللہ نے مجھے نبی بنایا ہے، بچہ بول رہا ہے، وجعلنی نبیا، اس نے مجھے نبی بنایا ہے، وجعلنی مبارکن اینما کنت، اور مجھے بڑا مبارک بنایا ہے جہاں میں ہوں، یعنی جہاں جہاں میں جاؤں ہر جگہ برکت ہی برکت ہوگی، وجعلنی مبارکن اینما کنت، میں جہاں جہاں ہوں وہاں اللہ نے برکتوں کے دروازے کھول دیے۔ اور اس کے بعد جو جملے کہے وہ سنیے، وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا، اور اس اللہ نے مجھے حکم دیا کہ جب تک میں زندہ رہوں نماز قائم کرتا رہوں اور زکوٰۃ ادا کرتا رہوں، اوصانی بالصلاۃ والزکوٰۃ ما دمت حیا، مجھے نماز کا اور زکوٰۃ کا حکم دیا جب تک میں زندہ رہوں۔ زندگی جس نے دی اس نے زندگی کے گزارنے کے اصول بتائے ہیں۔ یہ نماز زکریا بھی پڑھا کرتے تھے، یہ نماز مریم بھی پڑھا کرتی تھی، یہ نماز موسیٰ بھی پڑھا کرتے تھے، یہ نماز ابراہیم بھی پڑھا کرتے تھے، یہ نماز عیسیٰ علیہ السلام بھی پڑھا کرتے تھے، اور جتنے بھی نبی اس دنیا میں آئے ہر نبی کے اوپر یہ نماز فرض تھی۔ اسی لیے شریمد بھاگوت گیتا کا 6واں ادھیائے اٹھاؤ اور اس کا 10واں منتر پڑھو، یوگی اجیت ستتماتمانم رہاسے استھا ایکاکی اچتاتما نراشیر پرگرہ۔ جب تم ایشور کی پوجا کرنے کے لیے کھڑے ہو، ہے ارجن، کرشن جی کہہ رہے ہیں، ہے ارجن، جب تم ایشور کی اللہ کی عبادت پوجا کرنے کے لیے کھڑے ہو تو پورے شریر کی ایکسرسائز، پورے شریر کا یوگ ہو جائے، کھڑے بھی ہو جاؤ، جھک بھی جاؤ، سجدہ بھی کر لو، ایک آکی ایک اللہ کے سامنے کھڑے ہو جانا، ستت ماتمانم بالکل سیدھے، یچتاتما، اور اپنی آتما کو، اپنے دل کو ایک اللہ کی طرف ہی لگانا، ادھر ادھر مت دیکھنا، ہردیا نما، سینے پر ہاتھ رکھ لینا اور سر کو نیچے جھکا لینا، نما، سر جھکا لینا یعنی سجدے کی جگہ پر۔ یہ کیا ہے؟ اور پورے شریر کی ایکسرسائز، ایک آکی، جو کچھ بھی مانگنا ایک اللہ سے مانگنا، نراشیر، اور سب سے نراش ہو جانا، اوپر والے سے نراش مت ہونا۔ یہ پوری کی پوری نماز۔ پنچم سمیا کرتویہ، اور ایسا 5 وقت کرنا۔ مرگ چرم، ہرن کی کھال بچھا لینا، اگر پاک زمین پوتر دھرتی نہ ملے، پوتر دھرتی نہ ملے یعنی زمین پاک نہ ہو تو مرگ مانی ہرن، اور چرم مانی چمڑا، ہرن کا چمڑا، یعنی ہرن کی کھال بچھا کر اس پر نماز پڑھ لینا، یعنی حلال جانوروں کا چمڑا ہندو دھرم کے اندر بھی حلال ہے، اس پر بھی نماز پڑھی جا سکتی ہے، اور یہ چیز
हिंदू धर्म की किताब और श्रीमद् भागवत गीता कह रही है जो हर हिंदू के घर में मिलेगी, गीता कह रही है। नमाज पढ़ने का सबूत हिंदू धर्म की किताबों में भी। जिंदगी गुजारने देने वाले ने जिंदगी गुजारने के उसूल बताए हैं, किताब में आज मौजूद है। और सबसे बड़ा अकीदा कि इस जिंदगी को गुजारने के बाद फिर एक दिन हमें और आपको मरना भी है, इसलिए मौत को भी कामयाब बनाना, मरने के बाद का तसव्वुर हमारे और आपके दिल में रहेगा तभी हम ये काम करेंगे। अगर ये होगा मर जाएंगे, मिट्टी में मिल जाएंगे, बाद में कुछ नहीं होना, तो कोई आदमी नमाज नहीं पढ़ेगा, कोई आदमी अच्छे काम नहीं करेगा। क्यों करने लगा? जब मरकर मिट्टी में मिलना है तो हम अच्छे काम क्यों करेंगे? दुनिया में कितना इख्तिलाफ है, कितना निज़ा है, कितना झगड़ा है। इस इख्तिलाफ को खत्म करने की एक ही उसूल है इस इख्तिलाफ को खत्म करने का, कि लोगों को कीमती चीज से जोड़ दिया जाए और किसी खतरनाक चीज से बाखबर कर दिया जाए। सुनिए, बड़ी अच्छी एक मिसाल दे देता हूं आपको। कुछ लोग लड़ रहे हैं, गत्थम गुत्था हो रही है, यहां लड़ाई हो रही है, वो उसको मार रहा है, इसको मार रहा है, पैसा दे, ये दो, लड़ाई झगड़ा हो रहा है। जर्जी साहब पहुंच गए। जर्जी साहब के पास 100 कंचे हैं। कंचे जानते हैं ना, गोली, आप लोगों के यहां जो भी बोलते हो, कंचे हैं, 100 गोलियां हैं। जर्जी साहब ने कहा कि सुनो, ये मेरे पास 100 गोलियां हैं, इनमें एक रेड कलर की गोली है, एक रेड कलर का कंचा है। मैं इन 100 गोलियों को हवा में उछाल रहा हूं, जमीन पर गिरेगा, लेकिन रेड कलर की गोली पर 1 लाख रुपए का इनाम है। जिसको रेड कलर की गोली मिल जाएगी वो हमसे 1 लाख रुपए ले जाए। जर्जी साहब ने यह कहकर 100 गोलियां हवा में उछाल दी। ईमानदारी के साथ बताइएगा, वो लड़ने वाले अब क्या करेंगे? जो अभी लड़ रहे हैं, जो अभी झगड़ रहे हैं, आपस में एक दूसरे को चप्पल से मार रहे हैं, बाल खींच रहे हैं, जब उन्होंने सुना कि लाल रंग की गोली पर 1 लाख रुपए का इनाम है, जिसको मिलेगी उसको 1 लाख रुपया, तो सारे के सारे लड़ाई झगड़ा छोड़कर फौरन भागेंगे और उस गोली के ऊपर टूट पड़ेंगे। गोलियां और भी हैं वहां, लेकिन सबकी नजर लाल रंग की गोली के ऊपर होगी। लाल रंग की गोली मिल जाए ताकि ये इनाम हमें मिल जाए, जबकि गोलियां वहां और भी हैं, लेकिन दूसरी गोलियों को कोई नहीं पकड़ेगा, सिर्फ लाल रंग की गोली के ऊपर उसकी नजर होगी। ये झगड़ा जर्जी साहब ने कैसे खत्म कर दिया? लोगों को एक कीमती चीज से जोड़ दिया है, झगड़ा खत्म हो गया है। जो लोग अभी लड़ रहे हैं, हम तुमसे दौलत में आगे निकल जाएं, तुम हमसे दौलत में आगे निकल रहे हो, आपस में झगड़ा कर रहे हैं, इनको एक कीमती चीज से जोड़ दो, इनको हुसूल जन्नत से जोड़ दो, इनको जन्नत की तरफ लगा दो, इनको बताओ कि ये करोगे तो ये होगा, जन्नत में ये नेमतें हैं, इन नेमतों के हुसूल के लिए आपस में एक दूसरे से आगे बढ़ो, नमाज पढ़ो, हराम खोरी छोड़ो, शराब नोशी से तौबा करो, इनको एक कीमती चीज से आप जोड़ दीजिए। शर्त यह है कि कीमती चीज से जोड़ने के लिए एक अच्छा उसलूब इस्तेमाल किया जाए, अपने आप झगड़ा खत्म हो जाएगा और लोग उस कीमती चीज को पाने के लिए उस पर दौड़ पड़ेंगे। अच्छा, कुछ लोग लड़ रहे हैं, जर्जी साहब ने बहुत कोशिश की लेकिन वो झगड़ा खत्म नहीं कर पाए हैं। जर्जी साहब एक पिटारा लेके पहुंच गए हैं। ए हटो हटो, छोड़ो, तुम लोग क्यों लड़ रहे हो, ये गुत्तम गुत्ता क्यों कर रहे, हटो। लेकिन हमारी बात का कोई असर नहीं हो रहा, चुप जा यहां से, इसने हमारा पैसा लिया, इसने हमारा ये दबाया, इसने हमारा ये किया, लड़ रहे हैं। जर्जी साहब ने उन लड़ने वालों के सामने एक पिटारा खोल दिया, उसमें से एक जहरीला सांप निकलता है और पिटारे से कूद जाता है और रेंग कर उन लड़ने वालों के पास पहुंचता है। बताइए वो लड़ने वाले क्या होंगे? जबकि एक दूसरे को मारने के लिए तुले थे, अब तो सांप उनके बीच में पहुंच गया, अब वो सब अपनी जान बचा रहे हैं। अब कोई किसी को नहीं मारेगा, बल्कि अपनी जान बचाने की फिक्र करेंगे, मैं बच जाऊं, मैं बच जाऊं, इधर भागेगा वो उधर भागेगा। अरे तुम तो एक दूसरे को मारना ही चाह रहे थे, अब क्यों भाग रहे हो एक दूसरे से, अब क्यों? अब उनको अपनी जान की फिक्र हो गई है, अब वो अपना इख्तिलाफ, अपना झगड़ा भूल गए, अब उनको अपनी जान की फिक्र हो गई है। मेरे भाइयों,
ایسے لوگ جہاں اس طریقے کے ہوں وہاں ان کو جہنم کے عذاب سے ڈراؤ کہ دیکھو سود کھانے والے کا یہ عذاب، زنا کرنے والے کا یہ عذاب، چوری کرنے والے کا یہ عذاب، مال حرام کھانے والوں کا یہ عذاب، شراب پینے والوں کا یہ عذاب، ان کو بتاؤ اور ہوشیار کرو کہ دیکھو اس سے ہر آدمی کو اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ اسی کو قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، ایمانوں والو تم اپنے آپ کو بھی جہنم سے بچاؤ اور اپنے بیوی بچوں کو بھی جہنم سے بچاؤ، اپنے آپ کو بھی جہنم سے بچاؤ اور اپنے بیوی بچوں کو بھی جہنم سے بچاؤ۔ اسی علاقے میں کہیں پروگرام تھا، پروگرام ختم ہونے کے بعد جرجیت صاحب اپنے روم میں جاتے ہیں، رات کے تقریباً 1:30 بجے فون آتا ہے میرے گھر سے، میرا 6 سال کا بچہ اس وقت پیٹ کے درد اور فیور میں بخار میں مبتلا، گھر سے فون آتا ہے 2 بجے اس کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو رہی ہے، جرجیت صاحب کی رات کی نیند اڑ جاتی ہے، فون پہ رابطہ قائم کیا جاتا ہے لیکن ڈاکٹر جو آس پاس کے گھر کے اگل بگل کے تھے ان کے بھی موبائل بند ہیں۔ مجبوراً میں نے اپنی وائف سے کہا کہ تم اپنے بھائی کو فون کرو، جلدی بلاؤ اور اس کو سرکاری ہاسپٹل کی طرف لے کر جاؤ۔ ہماری بیوی اور سالہ لے کر اس بچے کو سرکاری ہاسپٹل کی طرف بھاگتے ہیں، انجیکشن دیا جاتا ہے۔ 2-3 گھنٹے کے بعد جب اطمینان مل گیا کہ بچے کا بخار اتر جاتا ہے اور اس کے پیٹ میں درد میں آرام ملتا ہے، ڈاکٹر نے کہا کل صبح چھٹی کر دیں گے، تب جا کر سکون ملتا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، ہمارے چھوٹے سے 5, 6, 7 سال کے بچے کے پیٹ کے درد کی خبر سننے کے بعد ہم جیسے لوگوں کی نیندیں اڑ جاتی ہیں، آپ جیسے لوگوں کی نیندیں اڑ جاتی ہیں۔ تصور کرو کہ جہاں ایک چھوٹے سے بچے کا بخار، اس کا فیور اور اس کا پیٹ کا درد آپ نہیں سن پاتے ہیں اور آپ کی نیند اڑ جاتی ہے۔ قیامت کے دن کا وہ منظر کیسا ہوگا کہ جس دن اپنے بیٹے کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا جائے گا لیکن ہم اس سے بھاگ رہے ہوں گے، اپنی بیوی کو اپنے سامنے دیکھیں گے لیکن بھاگ رہے ہوں گے، آج ان کے کوئی کام نہیں آ سکتے ہیں۔ اسی کو قرآن کہتا ہے یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، قیامت کے دن انسان اپنے بھائی کو دیکھ کر بھاگے گا، وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ اپنی ماں کو دیکھ کر بھاگے گا، اپنے باپ کو دیکھ کر بھاگے گا، وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ اپنی بیوی کو دیکھ کر بھاگے گا اور اپنی اولاد کو، اپنے بیٹوں کو دیکھ کر بھاگے گا۔ یہ بتاؤ اپنے آپ اختلاف ختم ہو جائے اور لوگ جہنم سے ڈرنے کی فکر کرنے لگے۔ تصور کریں، یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ وصاحبتہ واخیہ وفصیلتہ التی تؤویہ ثم ینجیہ، قرآن کی اس آیت نے جھنجھوڑ کر رکھ دیا ہے۔ اس دن کیسا ہوگا کہ جب انسان جہنم کا عذاب اپنی آنکھوں سے دیکھے گا، جو اپنے بیٹے کے فیور اور پیٹ کے درد کی خبر سننا بھی گوارا نہیں کرتا ہے دنیا میں، قیامت کے دن وہ چیخ چیخ کر کہے گا مجرم لو یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ، چیخ چیخ کر کہے گا اللہ میں اپنے بیٹے کو دے رہا ہوں، یہ میرا بیٹا ہے، تو اس کو جہنم میں ڈال دے۔ منظر دیکھیے آپ، کتنا خطرناک عذاب، اس بچے کو، اس بیٹے کو جہنم میں ڈال دے۔ وصاحبتی اپنی بیوی کو لے کر آئے گا، اللہ میں بیوی کو فدیے میں دے رہا ہوں، اس کو جہنم میں ڈال دے۔ وہ اخیہ اپنے بھائی کو لے کر آئے گا، آئے اللہ دنیا میں میرا اور اس کا خون کا رشتہ ایک، میری ماں ایک، میرا باپ ایک، یہ میرا بھائی، لیکن آج تو اس کو لے لے۔ وَفَصِيلَتِهِ الَّتِي تُؤْوِيهِ پورا خاندان ایک طرف، اے اللہ یہ میرا چچا ہے، یہ میرا بابا ہے، کاکا ہے، یہ نانا ہے، یہ دادا ہے، یہ میرا قبیلہ، یہ میرا کنبہ ہے، تو سب لے لے، ان کو جہنم میں ڈال دے۔